نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ عورت کے لیے 3 بنیادی باتیں جن پر اگر وہ عمل کر لے پھر زندگی انشاءاللہ خوشگوار بن جائے گی، یعنی ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ خواتین سے کہوں گا صرف 3 باتیں اپنا لیں، دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ پرسکون خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں گے، اور یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں تو دکھ تکلیف آنسوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ نمبر 1، عورت کا اپنی زبان پر قابو۔ شوہر کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم رکھنا ہے۔ طرح کلامی لڑائی جھگڑے پر گھر میں ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے، بد کلامی شروع کر دے، بد اخلاقی شروع کر دے، اپنی آواز کو شوہر سے آواز بلند کر دے، تو اللہ کی قسم میری بہنوں، یہاں اگر بیوی شوہر کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں آ کر بیوی شوہر کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہے، خواہ شوہر کی ہی غلطی ہو، شوہر میں ہی برائی ہو، شوہر میں ہی خامی ہو، لیکن بیوی کے لیے شرعی اخلاقی جواز یہی بنتا ہے کہ وہ اپنا لہجہ، انداز گفتگو ہمیشہ نرم دھیما رکھے۔ شوہر کے اندر خامیاں ہیں تو بیوی اپنے اچھے اخلاق، خوبصورت اعمال اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ان خامیوں کو اچھائیوں میں بدلنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ساس سسر ہیں، اگر جوائنٹ فیملی میں ہیں تو مکمل کوشش ہونی چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کر کے دعائیں حاصل کرو، نیت ہو کہ بزرگوں کی خدمت سے میرا گھر بنا رہے گا۔ لیکن اگر ساس سسر سے نہیں بنتی، مکمل کوششوں کے باوجود بھی ساس کے دل میں بہو کو جگہ نہیں ملتی، ہر کام میں باتیں سننے کو ملتی ہیں، تانے سننے کو ملتے ہیں، اور زندگی گزارنا کٹھن ہوتا جا رہا ہو، تو اس صورت میں بھی عورت اپنی ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی۔ خاص ساس سسر میں 1000 خامیاں ہوں، لیکن بہو ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم دھیما رکھے گی۔ یہاں بھی وہ اپنے اخلاق اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ساس سسر کا دل جیتنے کی مکمل کوشش کرے گی۔ اگر تمام کوششوں کے باوجود خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرے، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کے اس مطالبے کو پورا کرے۔ تمام باتوں کا لب لباب یہ کہ بیوی اپنے تمام شرعی حقوق کا استعمال کرے، لیکن شوہر اور ساس سسر کے ساتھ گفتگو میں ہمیشہ ادب اخلاق کا خیال رکھے۔ نمبر 2، شوہر کے لیے سجنا سنورنا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی میں بیوی کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا نہایت ضروری ہے۔ خواتین اس چیز میں بے حد پرواہ ہیں، شادی کے کچھ وقت بعد سجنا سنورنا بند کر دیتی ہیں۔ جواب ملتا ہے کہ بچے ہو گئے ہیں، گھر میں 1000 کام ہیں، وقت نہیں ملتا، ساس اجازت نہیں دیتی، وغیرہ وغیرہ۔ میری بہنوں، یہاں آپ مکمل غلطی پر موجود ہیں، گویا خود اپنے ہاتھوں سے شوہر کو دور کرتی ہیں، پھر سارا دن شکایت کرتی ہیں کہ شوہر جلدی گھر نہیں آتے، شوہر ہم میں دلچسپی نہیں لیتے، موبائل میں مصروف رہتے ہیں، دوستوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن مجھے وقت نہیں دیتے۔ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے۔ کون سا ایسا مرد ہے جو سجی سنورتی مہکتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر دوستوں میں بیٹھا رہے؟ میری بہنوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دلہن بن جائیں، لیکن 10 منٹ تو ایک عورت شوہر کے لیے نکال ہی سکتی ہے کہ کپڑے تبدیل کر لے، بال بنا لے، چہرہ صاف کر لیا، کوئی کریم لگا لی، ہلکی خوشبو لگا لی، میرے شوہر آنے والے ہیں۔ یہ تمام مختصر اور چھوٹے کام ہیں، لیکن ہم سے نہیں ہوتے۔ دوسروں کی شادیوں میں، دیگر تقریبات میں جانے کے لیے بات ہو تو مہنگے سے مہنگا چمکتا دمکتا لباس ہیبتاً کیا جائے گا، میک اپ کے ڈبے ختم کر دیے جائیں گے، پرفیوم اڑا دیے جائیں گے، اور یہ سب کس کے لیے؟ غیروں کو دکھانے کے لیے ہے، اور اپنے شوہر کے لیے ایک لپسٹک لگانے کی فرصت نہیں۔ خدا را میری بہنوں، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اپناؤ،
غیروں کے لیے سجنا سنورنا تمہیں نقصان دے گا اور اللہ ناراض ہوگا، شوہر کے لیے سجنا سنورنا تمہیں فائدہ دے گا، اللہ راضی ہوگا۔ لہذا میری بہنوں ان باتوں کو اپناؤ اور گھروں کو جنت بناؤ۔ شادی کو 2 سال 10 سال 20 یا 50 سال کتنا ہی عرصہ گزر جائے، لیکن ایک بیوی کو یہ عمل کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پابندی۔ جو عورت اپنی زندگی میں پنجگانہ نمازوں کی پابندی کر رہی ہے، اسے انشاءاللہ زندگی میں کبھی کسی بات کا غم نہ رہے گا۔ جو عورت باقاعدگی سے نماز کو پابند ہو، رب تعالیٰ اس کے معاملات، اس کی پریشانی، اس کے مسائل کے حل کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہ عورت نمازوں سے گھر میں بے شمار برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس عورت کی نماز سے گھر میں بے شمار برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بیوی کی نمازوں سے شوہر کے جان مال میں برکت ہوتی ہے، گھر سے بیماریاں مصیبت دور بھاگتی ہیں، اور تو اور اس عورت کی ازدواجی زندگی پر بھی رب تعالیٰ خصوصی فضل کرم فرماتے ہیں، اور کہیں شوہر کے ساتھ خراب معاملات ہو جائیں تو انہی نمازوں کی بدولت اس عورت کے غائب سے مدد فرماتے ہیں۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین ان 3 باتوں سے مکمل محروم ہیں، جو کہ ازدواجی زندگی کا خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بہنوں سے کہوں گا ان 3 باتوں کو اپنائیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ 80% مسائل کو ختم ہوتا دیکھیں گے۔ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔